بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسمارٹ آف انہانیس۔ اور امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہانی حاضر ہے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا بہت اچھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے۔ ترکی رسمی طور پہ جمہوریہ ترکیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر مغربی ایشیا میں اناطولیہ میں ایک ملک ہے جس کا ایک چھوٹا حصہ جنوب مشرقی یورپ میں مشرقی تھریس کہلاتا ہے۔ اس کی سرحد شمال میں بحیرہ اسود سے ملتی ہے، مشرق میں جارجیا، ارمینیا، آذربائیجان سے، جنوب میں ایران، عراق، سوریہ، بحیرہ روم اور قبرص سے، اور مغرب میں بحیرہ ایجن، یونان اور بلغاریہ سے ملتی ہے۔ ترکی 85 ملین سے زیادہ لوگوں کا گھر ہے۔ زیادہ تر نسلی ترک ہیں، جبکہ نسلی کرد سب سے بڑی اقلیت کی آبادی ہے۔ سرکاری طور پر ایک سیکولر ریاست، ترکیہ میں مسلم اکثریتی آبادی ہے۔ انقرہ ترکی کا دارالحکومت اور دوسرا بڑا شہر ہے۔ استنبول ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے، اقتصادی اور مالیاتی مرکز، اور یورپ کا بھی سب سے بڑا شہر استنبول ہی ہے۔ دیگر بڑے شہروں میں ازمیر، بورسا اور انطالیہ شامل ہیں۔ انسانی رہائش کا آغاز بالائی سنگی دور میں ہوا۔ کچھ قدیم ترین کاشتکاری والے علاقے موجودہ ترکی میں موجود ہیں، اور مختلف قسم کے قدیم لوگ بھی یہاں پہ آباد ہیں۔ کلاسیکی اناطولیہ میں سکندر اعظم کی فتوحات کے بعد ثقافتی ہیلینائزیشن میں تبدیل ہوا۔ سلجوق ترکوں نے 11ویں صدی میں اناطولیہ کی طرف ہجرت شروع کر دی، جس سے ترک سازی کا عمل شروع ہوا۔ سلجوقہ روم نے 1283 میں منگول کے حملے تک اناطولیہ پر حکومت کی، جو بھی ترکی کی سلطنتوں میں بٹ گئی۔ 1299 میں شروع ہو کر عثمانیوں نے سلطنت کو متحد کیا اور توسیع دی۔ محمد فاتح نے 1453 میں استنبول کو فتح کیا۔ سلیم اول اور سلیمان اول کے دور میں سلطنت عثمانیہ ایک عالمی طاقت بن گئی۔ 1789 کے بعد سے سلطنت میں بڑی تبدیلی ہوئی، اصلاحات اور مرکزیت دیکھی گئی، جبکہ اس علاقے میں کمی واقع ہو گئی۔ 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے شروع میں عثمانی تخلیق اور روسی سلطنت کے دوران مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا، اور بلقان، قفقاز اور کریمیا سے جدید دور کے ترکی میں بڑے پیمانے پر ہجرت ہوئی۔ 3 پاشاؤں کے کنٹرول میں سلطنت عثمانیہ 1914 میں پہلی جنگ عظیم میں داخل ہوئی، جس کے دوران عثمانی حکومت نے اپنے آرمینیائی، یونانی اور آشوری رعایا کے خلاف نسل کشی کی۔ عثمانی شکست کے بعد ترک جنگ آزادی کے نتیجے میں سلطنت کے خاتمے اور معاہدۂ لوزان پر دستخط ہوئے۔ جمہوریت کا اعلان 29 اکتوبر 1923 کو ہوا، جو ملک کے پہلے صدر مصطفیٰ کمال اتا ترک کی طرف سے شروع ہوئی، اصلاحات پر مبنی تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ترکیہ غیر جانبدار رہا، لیکن کوریا جنگ میں شامل رہا تھا۔ 1960 سے 1980 کے درمیان بغاوتوں نے کثیر جماعتی نظام میں منتقلی میں میں خلل ڈالا۔ ترکیہ ایک اعلیٰ متوسط آمدنی والا ایک ابھرتا ہوا ملک ہے۔ اس کی معیشت نام کے لحاظ سے دنیا کی 28ویں سب سے بڑی، مساوی قوت خرید کے مطابق خام ملکی پیداوار کے لحاظ سے 11ویں سب سے بڑی سلطنت ہے۔ یہ ایک واحد صدارتی جمہوریہ ہے۔ ترکی انجمن اقتصادی تعاون و ترقی G20 اور ترک ریاستوں کی تنظیم کا بانی رکن ہے۔ جغرافیائی طور پر ایک اہم مقام کے ساتھ ترکی ایک علاقائی طاقت ہے اور نیٹو کا ابتدائی رکن۔ مورخین و ماہرین کے مطابق پروٹو ترک کی زبان کی ابتدا مشرق وسطیٰ مشرقی ایشیا سے وسطی مشرقی ایشیا میں ہوئی تھی۔ ابتدائی طور پر پروٹو ترکی زبان بولنے والے ممکنہ طور پر شکاری اور کسان نسل کے تھے، وہ بعد میں خانہ بدوش ترواہے بن گئے۔ ابتدائی اور قرون وسطی میں ترک گروہوں میں مشرقی ایشیائی اور مغربی یورپیائی دونوں طرح کے جسمانی اور ظاہری شکلوں میں جینیاتی ماخذ توسیع رینج کی نمائش کی گئی، جس کا ایک بڑا حصہ ہمسایہ لوگوں جیسے ایران، منگول، توچاری، اورالی اور ینیسیائی لوگوں کے ساتھ طویل مدتی رابطے کے ذریعے کیا تھا۔ 9ویں صدی اور 10ویں صدی میں اوغوز ترکوں کا ایک گروہ جو بحیرہ قزوین اور بحیرہ ارال کے میدانوں میں رہتا تھا، جزوی طور پر
قپچاک قبیلہ کے دباؤ کی وجہ سے مغوث ایران اور ماوران نہر میں ہجرت کر گئے تھے۔ وہ اس علاقے میں ایرانی بولنے والے لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ اغوث ترکوں کو ترکمان کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ سلجوق خاندان کی ابتدا اغوث ترکوں کی ایک کنیک شاخ سے ہوئی تھی جو اغوث یا بغو ریاست میں رہائش پذیر تھے۔ 1040 میں سلجوقوں نے دندانکان جنگ میں سلطنت غزنویہ کو شکست دے دی اور گریٹر خراسان میں سلجوقی سلطنت قائم کی۔ بغداد خلافت عباسیہ کا دارالخلافہ اور اسلامی دنیا کا مرکز 1055 میں سلجوقوں نے لے لیا۔ سلطنت میں فن، ثقافت، سیاسی روایات اور خراسانی روایات کے کردار کو دیکھتے ہوئے سلجوقی دور ترک، فارسی اور اسلامی اثرات کو مرکب کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ 11ویں صدی کے نصف میں سلجوق ترکوں نے قرون وسطی اور آرمینیائی اور اناطولیہ میں گھسنا شروع کر دیا۔ اس وقت اناطولیہ ایک زیادہ تر یونانی زبان بولنے والا خطہ تھا جو پہلے یونانیت اختیار کیے ہوئے تھے۔ سلجوق ترکوں نے 1071 میں جنگ ملاسکر میں بازنطینیوں کو شکست دی اور بعد میں سلطنت سلجوقہ روم قائم کر دی۔ اس دور میں ترک امارات بھی تھی جیسے دانشمند شاہی سلسلہ سلجوق کی آمد نے اناطولیہ میں ترک سازی کا آغاز کیا۔ وہاں ترک ہجرتیں، شادیاں اور اسلام کرنے جیسی تبدیلیاں ہوئی۔ تبدیلی میں کئی صدیاں لگی تھیں اور بتدریج ہوتی رہی۔ اسلامی تصوف احکامات کے ارکان جیسے کہ سلسلہ مولویہ نے اناطولیہ کے لوگوں کے اشاعت اسلام میں کردار ادا کیا۔ 13ویں صدی میں ترک ہجرت کی دوسری اہم لہر آئی جب لوگ منگول سلطنت کی توسیع کی وجہ سے علاقے سے بھاگ گئے تھے۔ سلجوقہ روم کو 1243 میں کوزداغ کی جنگ میں منگولوں کے ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ 14ویں صدی کے آغاز تک غائب ہو گئے اور اس کی جگہ مختلف ترک امارات نے لے لی۔ سوخوت کے آس پاس کے علاقے میں عثمانی بیرک کی بنیاد 14ویں صدی کے شروع میں ہوئی تھی۔ عثمانی تاریخ نگاروں کے مطابق عثمان اول کا تعلق اغوث ترکوں کے کائی قبیلے سے تھا۔ عثمانیوں نے اناطولیہ کے قریب ترک بیلکوں میں یعنی ریاستوں کو جوڑنا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ بلقان تک پھیل گیا۔ محمد فاتح نے 29 مئی 1453 میں بازنطین کو شکست۔ بازنطینی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے بازنطینی سلطنت کے خلاف عثمانی فتح مکمل۔ سلیم اول نے اناطولیہ کو عثمانی حکومت کے تحت متحد کیا۔ اناطولیہ بلقان میں عثمانیوں کے مختلف مقامی لوگوں کے ساتھ گھل مل کر جانے کے بعد کاری جاری رہی۔ سلطنت عثمانی سلیم اول اور سلیمان اعظم کے دور میں ایک عالمی طاقت بن چکی تھی۔ 16ویں 17ویں صدی میں صفاوی یہودی ہسپانیہ کے سدھدار بے دخلی کے بعد سلطنت عثمانیہ میں چلے گئے۔ 18ویں صدی کے دوسرے نصف سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوا۔ 1839 میں محمود دوم کی طرف سے شروع کی گئی تنظیمات اصلاحات کا مقصد عثمانی ریاستوں کو اس پیش رفت کے مطابق جدید بنایا جا رہا جو مغربی یورپ میں پھیلی ہوئی تھی۔ 1876 کا عثمانی آئین مسلم ریاستوں میں پہلا تھا لیکن مختصر مدت کے لیے تھا۔ جیسے جیسے سلطنت بتدریج سائز اور فوجی طاقت اور دولت میں سکڑتی گئی، خاص طور پر 1875 میں عثمانی معیشت بحران اور ڈیفالٹ کے بعد جس کی وجہ سے بلقان کے صوبوں میں بغاوتیں ہوئیں جو روس ترک جنگ 1877-1878 میں منتج ہوئی تھی۔ بہت سے بلقان کے مسلمان اناطولیہ میں سلطنت کے مرکز کی طرف چلے گئے تھے اور ادیگی قوم کے ساتھ قفقاز پر روسی فتح سے فرار ہو گئے تھے۔ ترکی میں پہلے سلطنت سلجوق تھی۔ سلجوقوں کو منگولوں نے ختم کیا اور پھر بعد میں منگولوں کو سلطنت عثمانیہ کے عثمان اول نے شکست دے دی اور منگولوں کا خاتمہ ہوا۔ اور پھر سلطنت عثمانیہ جو 3 صدیوں تک سلطنت عثمانیہ کی حکومت رہی، اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا اور پھر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ مصطفیٰ کمال اتا ترک کے ہاتھوں ہوا اور اس ملک کو آزاد کروا دیا گیا، ایک جمہوری ریاست کے طور پہ جانا جانے لگا۔ یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔